حسین سمدانی ہے بڑوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اب دادا دادی اور نانا نانی کی جگہ پر جو ہے میڈیا جگہ لے چکا ہے، موبائل جگہ لے چکا ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. تو اب نئی نسل کو کون سکھائے گا؟ ٹی وی سکھائے گا. دوسری چیز سر کہ جو بڑے گھر ہیں جہاں ہر چیز وافر مقدار میں ہے وہاں یہ مسائل زیادہ ہیں. نہیں وہ ہم دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں نا بڑے گھر والی بات ہے. جیسے میں نے ایک ویڈیو کی، وہ بہت، میں ان کا نام لے کے کہوں گا بات، کیونکہ واقعی بہت اچھی فلاسفر ہیں، بہت قابل ہیں. تو اصل میں ہم ایڈیومیٹک ٹروتھ ہوتا ہے، ایک محاوراتی سچ جو ہے وہ یہ تو صحیح ہے کہ بہت بڑی اس کو تعداد کو ظاہر کرتا ہے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ جن حقائق پہ وہ بیس پر کرتا ہے وہ خاصی بڑی ہوتی ہیں. لیکن وہی بات آ گئی ایبسولوٹزم والی بات، کہ ایبسولوٹزم جو ہے ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ہم اگر پسندیدہ مذہبی شخصیت کو ایبسولوٹ طریقے سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کے میں سمجھتا ہوں کہ ریفلیکشن یہ بھی ہے، حالانکہ میں فیتھ آرڈر میں ہوں. تو اس میں جو ہے عارفہ کچھ کر کے، عارفہ سید عارفہ سید عارفہ، تو انہوں نے تو ایڈیومیٹک ٹروتھ کی بات کر رہا تھا، یعنی محاوراتی سر. وہ کہتی ہیں اچھے کا مطلب، وہ کہتی ہیں بہت میٹھا بولتا ہوں. میرا تو تجربہ ہے، بہت میٹھا بولنے والوں کو تو میں نے بہت خطرناک دیکھا ہے. تو انسانی نیچر کے حساب سے میرا اپنا خیال یہ ہے، جو میرا اپنا نہیں خیال ہے، ایک سائیکلوجیکل بڑے لوگوں کا خیال ہے جن کے ساتھ میں بھی ہوں، کہ نارمل آدمی جو ہوتا ہے ناراض بھی ہو جاتا ہے آپ سے، اسے غصہ بھی آ جاتا ہے، وہ ہمیشہ میٹھا میٹھا نہیں بول سکتا. تو جو ہر وقت میٹھا میٹھا بولتا ہے وہ ایب نارمل ایٹیٹیوڈ ہے، وہ اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا کہتا ہے اچھے کا مطلب ہے کہ بہت ہر وقت میٹھا میٹھا بولے تو ہے. اسی طرح محاوراتی سچ کو جو ہم اب ہر ایک پہ لاگو نہیں کر سکتے. تو اب اس طرح کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں کہ ہمیشہ صبر کرو، بھائی کیوں صبر کریں؟ ہاں مجھے تو حیرت ہوئی جب میرے ایک استاد نے بتایا کہ فقہ حنفی کے اندر باقاعدہ عورت کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے. میں نے تو کسی مسلمان مولوی سے نہیں سنا تھا. وہ پروفیسر صاحب مرحوم ہو گئے، خالد وہاب صاحب، ڈائریکٹر آف کالجز بھی رہے، بہت پڑھے لکھے، اور مذہب پہ تھے، لیفٹ کے تھے مگر مذہب پہ قائم تھے، نمازی آدمی تھے. تو عورت کو طلاق دینے کا حق ہے اسلام میں. کیونکہ مرد مولوی ہوتا ہے تو پہلے سے کراس لگا دیتا ہے، مغرب اس کو لے کے بھاگتا ہے، کہتا ہے کہ عورت کو حق ہی نہیں ہے برابر کا. پھر جو ہے میرے ایک دوست کہنے لگا مظہر صاحب کہ یار یہ باتیں عورتوں کو نہیں بتانا چاہیے. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ مرد کے لیے، شوہر کے لیے لازم ہے کہ اپنی بیوی کو کھانا مہیا کرے. سب جانتے ہیں ہاں بھائی، پکا ہوا کھانا. تو یہ جو بیچاریاں اپنی آدھی زندگی چولہے کے پاس کچن میں گزار دیتی ہیں، تو یہ ہم ان کے مقروض ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام کی بھی ان باتوں کو نہیں اوپر لے کے آیا گیا ہے کہ جن جو معاشرے میں کوئی بہتری پیدا کریں، رشتوں کو مضبوطی سے جوڑیں. 62 یا 63 کی بات ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حق ملا ہے، پنجاب اسمبلی نے دیا. تو کیا وراثت میں حق نہیں تھا اس سے پہلے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں. تو اب آپ کی جو بات آپ بتائیں نا رشتے کے حساب سے، رشتے کے گرد گھوم رہی ہے. تو نئی نسل جو آتی ہے، جو جدید تعلیم لے رہی ہے، انگریزی تعلیم حاصل کری، وہ جب دیکھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ بڑے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. صحیح ہے نا؟ جی بالکل. میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، ہمارے پروفیسر دوست ہیں، تو ان کے گھر میں ان کے بہن ہوئی آئے، پنجابی ہیں. تو پنجابی میں تو بیٹھے تو ان کا باپ کہنے لگا، بڑا افسر ہے ایک محکمے میں، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا جیپ میں، کہنے لگا کہ جا کے جیپ میں پوری بھرا ہوا ہے پیٹرول، اس میں سے کین میں نکال کے رکھ لے سرکاری گاڑی سے. اب ظاہر ہے کہ جو میری دوست ہیں، جو مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی ہیں، تو یہ بھی ہم میری طرح کے ہوں گے، جبھی تو میرے اچھے دوست ہیں. انہوں نے رچ کے پنجابی میں سے برا کہا، چھوٹا بہن تھا، کہ تو یہ سکھا رہا ہے ابھی سے اس کو، ہیں تیرے پاس پیسے کی کمی ہے جو 20 گریڈ کا تو افسر بنا ہوا ہے، جو تو یہ چوری سکھا رہا ہے کہ کین بھر کے رکھ لے سرکاری گاڑی میں سے، جیپ میں سے. تو اس طرح کی چیزیں بچے جب دیکھتے ہیں نا، بھگتتے ہیں. جب دیکھ رہا ہے باپ بیٹا کہ اٹھا کے نکال لو، اب آپ اس سے توقع کریں گے کہ وہ نیکوکار بنے گا؟ سوری. جب آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے چاچا کے ساتھ، ماما کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ماں کہہ رہی ہے یہ وہ میری پھوپھی کے ساتھ اپنی کر رہا ہے، پھپھڑ کے ساتھ، کل وہی سیکھ لے گا. جب وہ یہ سیکھ لے گا تو کل کو جب وہ آپ سے ناراض ہوگا تو یہ بد دعا والی بات نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ایسا کرنا نارمل سمجھے گا. جی بالکل ہے بد دعا والی بات نہیں ہے.
मकाफात अमल का कोई मैंने नहीं हिसाब किताब लिया। ये बात बता रहा हूँ आपको बहुत पुरानी कि जब मैं खुद स्कूल बॉय था, जी तो ये जंग हुई, तो जंग के दिनों में बड़ी राशन की और इसकी शक्कर वकर की, तो एक जगह पर उन्होंने कहा कि शक्कर और आटा देने लगे राशन डिपो पे। तो हमारे होते पान की दुकान लगाते, चाचा कहते थे उनको। तो मेरे वालिद आ रहे थे पीछे से, हालांकि वो अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता कोई मौलवी आदमी नहीं थे। 35 में उन्होंने मैट्रिक किया था और ब्रिटिश रेलवे में मुलाजिम हुए थे। तो वो पीछे से आ रहे थे, मैं थोड़ा सा उनके सामने वो जा रहे थे और मैं आगे आ रहा था उनकी तरफ। तो उन्होंने इशारा किया, थैला उठाए हुए थे, तो उन्होंने इशारा किया ऐसे करके, हैं। मैं समझ गया, मैंने वो थैला उठाया अपने कंधे पे रख के उनको, चाचा को जो छोटी सी पान की दुकान उनके घर पे पहुंचाई। ये तरबियत होती थी, हैं। तो मैं क्या उसको, अब मैंने तो खुद सुना अपने रिश्तेदारों में देखा, दूर की बात क्यों, झूठ क्यों बोलूँ, देखा है कि कहते अरे भाई वो उनका मामला है, हमारे रिश्तेदार तो जाए मरें कुछ भी करें, छोड़ो हट जा, आ जाओ। तो जब इस तरह की तरकीबें और बता रहे हैं बच्चों को, तो फिर बच्चों का रिश्तों पे क्या एतबार रह जाएगा, और उनका जहन जो बनेगा वो इसी तरह का बनेगा कि ये जायज़ है। और जब जायज़ है, तो जब कल आप इस पोजीशन में आ गए तो आपके साथ भी वही करेंगे, ठीक बहुत तो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं इसी वजह से। जी जी